والجار الجنب والصاحب بالجنب وفي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النساء کی یہ 14 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 29 سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 42 پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور اس طرح سورۃ النساء کا 6واں رکوع بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن احکامات سے ہم سب کو نوازا ہے ان احکامات پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو وہ حقیقت یاد دلا دوں جو اس سورت کے آغاز کے موقع پر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ایک مسلم خاندان اہل ایمان کا کنبہ کیسا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ یونٹی ہوتا ہے، ایک اکائی ہوتا ہے اور یہی اکائیاں ملنے کے بعد معاشرہ وجود میں آتا ہے، سوسائٹی وجود میں آتی ہے. اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ کن بنیادوں پہ پروان چڑھے گا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کا تذکرہ فرمایا. کوئی اگر مرد یا عورت انتقال کر جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کا خیال کیسے رکھا جائے گا، یتیموں کا، پریشان حالوں کا، ان کا تذکرہ فرمایا. اور پھر کن بنیاد پر رشتے قائم ہوں گے، یعنی ہر ان دو فرد کا تذکرہ فرمایا جن کا آپس میں نکاح جائز ہے، اور وہ رشتوں کا بھی تذکرہ فرما دیا جن میں نکاح جائز نہیں ہے. وہ پوری تفصیل گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے ماں حرام ہے ایسے ہی ماں کی ماں، اوپر چاہے نانی پرنانی کتنا ہی اونچا رشتہ ہو جائے، اسی رشتے میں خالہ کا تذکرہ، اسی رشتے میں پھوپھی کا تذکرہ، اسی میں بہن کے بچوں کا تذکرہ، بیٹیوں کا تذکرہ، بھائی کی بیٹیوں کا تذکرہ. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب آپس میں ان رشتوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. اس پوری تفصیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس لسٹ کے بعد
اس لسٹ میں، اس فہرست میں جن رشتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اس کے بعد سب حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے مہر ادا کیا جائے. شرط مہر ضروری ہے اور ہر حال میں مہر واجب ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں بات کی تھی کہ نکاح کے موقع پر مہر کا تذکرہ ہو نہ ہو مہر واجب ہو جائے گا. نکاح ہوتی ہی مہر واجب ہو جائے گا. اب مقدار اگر طے نہیں ہے تو بعد میں مقدار طے کی جائے گی. جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے تو فقہاء نے کہا مہر مثل دیا جائے گا، یعنی اس خاتون کی بہنوں، بہن نہیں ہے تو ان کے کزن، چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ان کا کتنا مہر ہے وہ دیکھ کر اس سے ایوریج نکال کر واجب کیا جائے گا، مگر مہر دینا ہی دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی. اب جب مہر کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس ہونے والا جو معاملہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور وہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں اپنے مال کو باطل، ناجائز، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. میں نے ابھی چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی کہ جب مہر کا تذکرہ ہوا تو اس کا جو برعکس ہے، جسٹ اپوزٹ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. یعنی مہر دیتا ہے مرد خاتون کو، شوہر بیوی کو، اس کا الٹا کیا ہے؟ بیوی دیتی ہے شوہر کو جہیز. جہیز کا تذکرہ ہے، ناحق مار کے نہ کھاؤ. اگرچہ یہ آیت بڑی عمومی ہے اور مفسرین نے بہت ہی زیادہ یہاں بحث کی ہے کہ ربط کیا ہے پچھلی آیتوں سے، کیسے کنیکٹڈ ہے. بڑی اس میں تفصیلات بیان کی گئی، بڑی قیل اقوال ہیں اور ائمہ تفسیر نے بڑی محنتیں کی. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کے پس منظر میں آیت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ ناحق تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ لڑکی والوں سے مطالبہ کرو. کوئی حق نہیں بنتا، جائز نہیں ہے. مطالبہ ناجائز ہے. اب بغیر مطالبے کے جو دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی آگے ارشاد فرما دیا نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے مان لینے کا الا طاعۃ منکم. ہاں، اگر خوشی سے کوئی دے رہا ہے تو تم لے سکتے ہو. خوشی سے کب دے رہا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ شادی کے 1 سال کے بعد دیجیے، پتہ چل جائے گا وہ خوشی سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. کوئی خوشی سے نہیں دیتا. یاد رکھیے یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے حیلے ہوتے ہیں. صاحب نے کوئی لسٹ نہیں کی، خوشی سے دیا انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا. تو ان سے یہ کہیے کہ 1 سال بعد 2 سال بعد دینا اگر خوشی سے دینا ہے. اس کے بعد دیکھیے جیسے ہی ولیمہ ہو گیا اس کے بعد 1 روپیہ نہیں دیں گے. مجبور ہے، وہ مجبوری میں دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ میری لڑکی سسرال جائے گی تو پھر سسرال میں کہیں گے کیا فرنیچر لائی، کیا سامان لائی، کچھ بھی نہیں لائی. لہٰذا قرض سے لڑکی کا سینہ چھنی نہ ہو جائے، اس خوف سے وہ دیتے ہیں سامان. اس خوف سے وہ سامان دیتے ہیں. اور اس پر میں کہتا ہوں کہ جہیز کے معاملے میں لڑکے والوں سے زیادہ قصور لڑکی والوں کا ہوتا ہے. مت کیجیے، نہ ہونے دیجیے رشتہ. اللہ تعالیٰ وہاں رشتہ کرائے گا جہاں بالکل لالچی لوگ نہیں ہوتے. توکل کریے اللہ کی ذات پہ اور مت دیجیے. مطالبہ نہیں ہے پھر بھی دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں عادت خراب کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ آپ کو یقین نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کر یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم بالکل ویسے نکاح کریں گے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا، تو آپ دیکھیے رشتہ بھی ویسے ہی آئے گا جیسے کہ حضرت علی کا طے کر دو. سنتوں پر عمل کرنے والا، نیک لڑکا ہوگا، لالچی نہیں ہوگا. ہم لوگ سوسائٹی کو خراب کرتے ہیں کہ ہماری خوشی سے ہو رہا ہے. ہماری خوشی، دل میں خوشی نہیں ہے. فائنانس پر سامان خرید کے کیا خوشی ہوگی ذرا سوچیے. قرضے لے کر سامان فرنیچر خرید کر کیا خوشی ہوگی؟ کوئی خوشی نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پر ناجائز طریقے سے مال نہ کھایا کرو. جائز نہیں ہے جہیز لینا، اس کی کوئی اسلام میں نظیر نہیں ہے کہ ماحول کے ذریعے سے پریشرائزڈ کر دینا. ماحول ایسا بنا دیا گیا
کہ لڑکی والے مصیبت میں آ گئے کہ دیے بغیر لڑکی اٹھے گی نہیں، لہذا دینا، ماحول کو ختم کرو، ارشاد فرمایا خوشی کے ساتھ رہو، خوشی کے ساتھ ماحول بناؤ۔ اب یہ کہ یہ مخصوص نہیں ہے، اس وقت میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ مہر کے مخالفت میں ہندوستان میں جو رائج ہے کہ مہر تو نہیں دیتے، جہیز لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے فرمایا کہ ہر ناجائز طریقہ، چوری کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ہڑپ کرتے ہوئے، بے ایمانی کر کر، دھوکہ دے کر، جو ذریعے سے ناجائز طریقے سے مال آ رہا ہے، ان سب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، ناجائز طریقے سے آپس میں مال کمانے کی کوشش نہ کرو، ہرگز نہیں، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک ہی طریقہ ہے کہ تم تجارت کرو اور ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ خرید فروخت ہو۔ تجارت کے معنی عربی میں مبادلے کے ہوتے ہیں، بدل دینا، اور یہ تجارت وجود میں اسی طرح آئی۔ شروع میں آج سے ہزاروں سال پہلے کرنسی تھوڑی تھی، روپیے تھوڑی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دینار و درہم جو شروع ہوئے، اس سے اور آپ 500-600 سال پہلے چلے جائیں، دینار و درہم کا بھی تصور نہیں تھا، بلکہ مبادلہ ہوا کرتا تھا، اور مبادلہ یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس چاول ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، گوشت کی ضرورت ہے، ایک تھیلا میں نے چاول دے دیا، ایک بکرا دے دیا، اس طرح سے تجارت فروغ پائی، وجود میں ہے۔ اسی لیے تجارت اس کا اصل جو مفہوم ہے وہ مبادلہ ہے، اور تجارت کے ذریعے سے چونکہ انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے تجارت کو بہت پسند کیا، نبیوں کی سنت بھی قرار پائی، اسلام نے بھی اپریشیٹ کیا۔ کیوں؟ مثلا آپ کا یہ شہر ہے محبوب نگر، یہاں کسی چیز کی قلت ہے تو تاجر کیا کرتا ہے، دور دراز سے خطرہ مول لے کر، راستے میں اس کا ٹرک الٹ بھی تو سکتا ہے نا، لیکن وہ سارے خطرے مول لے کر وہ ایک سامان یہاں لاتا ہے، یہاں لانے کے بعد سپلائی کرتا ہے، اور وہ چیز آپ کو ملنے لگتی ہے بازار میں۔ لہٰذا تجارت میں انسانیت کی خدمت ہے۔ جس وقت ہم 90s میں لکھنؤ میں تھے تو وہاں انڈے بہت مشکل سے ملتے تھے، کیونکہ وہاں یہ پولٹری فارم پنپ نہیں سکتے تھے، وہاں کی شدت کی سردی اور شدت کی گرمی کی وجہ سے، لہٰذا یہاں جنوبی ہند سے انڈے جاتے تھے، لاری خدمت کے، لاری الٹ گئی تو 3-3 لاکھ انڈے تباہ ہو گئے، سوچیا قلت ہوتی تھی بازار میں، اویلیبل نہیں رہتے تھے، تو تاجر کیا کرتا ہے، وہ خطرہ مول لیتا ہے، خطرہ مول لے کر تھوڑا سا وہ اپنا اس میں پھر رسک فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے فائدہ رکھ لیتا ہے۔ لازمی بات ہے وہ انویسٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ذہانت لگاتا ہے، رات و دن ایک کرتا ہے، لہذا اس کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید فروخت کو حلال قرار دیا، پسندیدہ قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں بیٹھ کے کھانے کی جو شکل ہوتی ہے نا سود کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ حرم اللہ ربا، ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید فروخت کو جائز کر دیا، سود کو حرام کر دیا، کیونکہ سود میں انسانیت کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تجارت میں خدمت ہے، اور اس کے بالکل مخالفت آپ سود میں دیکھیں کہ سود میں خدمت نہیں ہے، استحسان ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سود پر تو قدغن لگا دی، حرام کر دیا، تجارت کو حلال کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی تجارت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی کم عمری میں تجارت کا سفر کیا، 15-16 سال کے تھے، ملک شام کا اپنے چچا کے ساتھ، پھر 24 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے، خرید فروخت فرمائی، بہت کامیاب تجارت۔ اسی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچا تاجر ہوتا ہے، جو سچا تاجر ہوتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا اور دھوکہ نہیں دیتا، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹا ایڈورٹائزمنٹ کر کر، اشتہار تو آج کل ایک آرٹ بنا ہوا ہے نا، تو اگر غلط بنیادوں پر جھوٹی تشہیر کی جا رہی ہے تو ارشاد فرمایا اس کی تجارت میں کبھی برکت نہیں ہوگی، بے برکتی سے اس کی تجارت تمکینات کر دی جائے گی۔ لہذا تجارت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تجارت میں ایک دوسرے کی خوشنودی ہوتی ہے،
تجارت میں ایک دوسرے کا انسان کام آتا ہے، اسی لیے فرمایا ہے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ ہڑپ کرو، الا ان تکون، ہاں مگر یہ کہ تجارت کی جائے ایک دوسرے کی خوشنودی کے ساتھ، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، دونوں فریق راضی ہے، دونوں فریق خوش ہے۔ ذرا دیکھیں کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے، جب انسان وہ چیز خرید کر دکان سے اترتے ہوئے اس کا چہرہ، اس کے چہرے پہ خوشی رہتی ہے، اطمینان، ہاں جو ہے جو ضرورت کی چیز تھی وہ مجھے مل رہی تھی۔ لہٰذا ارشاد فرما کہ یہ تجارت جو جائز بنیادوں پر ہوتی ہے، یہ تجارت جو انسانی ضروریات کو سپلائی کرتی ہے، اس تجارت کے علاوہ ناجائز طریقوں سے رشوت لے کر، دھوکہ دے کر ہڑپ نہ کرو ایک دوسرے کا مال۔ اور اسی میں نے عرض کر دیا اس کی ایک شکل جہیز کی بھی ہے، لہٰذا جہیز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایکسپلائٹ کر کر، پریشان کر کر، ذہنی طور پر پریشان کر کے ان کے گھر سے مال نکالا جاتا ہے، لڑکی والوں سے مال نکالا جاتا ہے، جو اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف ہے، اور اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ جب تجارت میں بے ایمانی ہوتی ہے، مال ہڑپ کرنے لگتے ہیں، رشوت جب رائج ہو جاتی ہے، بے ایمانیاں ہوتی ہیں، لینڈ گرابنگ ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، قتل و غارت کی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں قتل نہ کرو، امن و امان کے ساتھ رہو، ڈکیتی نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، زمینوں پہ قبضے نہ ہو، بے ایمانیاں نہ ہو، اور مال کے لین دین میں جب بے ایمانیاں نہیں ہوگی انشاءاللہ جانوں کو بھی امن ہوگا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اس نے رحمتیں کی، کرم فرمایا، اور وہ چاہتا ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ تم زندگی بسر کرو، وہ چاہتا ہے کہ تم عافیت کے ساتھ دین پر عمل کرو، جنت کے مستحق قرار پاؤ۔ لہذا اس کے خلاف جب جاؤ گے تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو کوئی یہ حرکت کرے گا، ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرے گا، اور اس کا پھر نتیجہ برآمد ہوگا قتل و غارت گری کی شکل میں، مرڈر ہوں گے اور یہ ہوں گے وہ ہوں گے، تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ حرکت کرے گا عُدْوَانًا، ایک تو اللہ کے دین کی حدوں سے آگے بڑھتے ہوئے، حدود کو کراس کرتے ہوئے، جو لیمٹس ہے وہ لیمٹس کو کراس کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، نمبر 2 وَظُلْمًا، دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حدود کو بھی اللہ نے حلال و حرام کی جو حدیں رکھی ہے نا، ان حدوں کو پار کر رہا ہے انسان، نمبر 2 دوسروں پر ظلم کر رہا۔ یہ دونوں وجہ سے جو یہ حرکت کر رہا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو عنقریب ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، آگ میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور انسانوں کو کتنی بڑی تعداد جہنمیوں کی کیا نہ ہو، ان کو جہنم میں جھونک دینا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ پولیس والوں کے لیے مشکل ہوگا کہ مجرم کو پکڑے، اور دنیا کے عدالتی نظام کے لیے مشکل ہوگا کہ ظالم کو ظلم کی سزا دے، مظلوم کو حق دلائے، ہوگا مشکل، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ تو فرعون کو، حامان کو، شداد کو، ابو جہل کو، سب کو آسانی کے ساتھ جہنم میں چھوڑ دے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے علاقائی جو ظالم ہیں، دادا بنے پھر رہے ہیں، ان کو جہنم میں چھوڑنا کیا مشکل ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا، زیادہ تر اسی میں انسان غلطی سے آپ دیکھیں گے، کمتر اور گناہوں میں، لیکن زیادہ تر مال کی وجہ سے، پیسے چاہیے، دولت چاہیے، اسکینڈلز پہ اسکینڈلز، اسکینڈلز پہ اسکینڈلز، سمجھ میں نہیں آتا ہے تم کو ضرورت کتنی تھی، ایک بہترین بنگلہ، ایک بہترین گاڑی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، لیکن 5,000 کروڑ میں اسکینڈل کر کے بھاگا، کیا مل رہا ہے؟ بھاگا پھر رہا، چھپ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو پکڑ میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے تو کروڑوں کا بنگلہ ایک طرف، خود جیل میں سڑتا رہے گا، لیکن مال کی محبت ہے، لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمان یہ جو عدم توازن ہے زندگی میں، اور حرص ہے انسان کے اندر، لالچ غیر ضروری، فرمایا یہ گناہوں کی جڑ ہے، اس پہ کنٹرول کرو، اور جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو اللہ تعالیٰ خود خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ،
نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اجتناب کرو گے، اگر تم اوائڈ کرو گے، اگر تم بچو گے کبیرہ گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری لغزشوں کو ہم یوں چھپا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ گناہوں کی دو قسمیں آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ بڑی بحثیں علماء نے بہت تفصیلی بحث کی۔ فرمایا کہ دیکھو گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے اوپر، جس کے کرنے پر لعنت کی وعید آئی ہو، جہنم کی وعید آئی ہو۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کو اوپنلی اللہ نے منع کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان تشریحات میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ایک لفظ ارشاد فرمایا اس کو ہم سمجھ لیتے، مسئلہ حل ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن چیزوں سے تم کو روک دیا گیا وہ ختم کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں جن جن چیزوں سے روکا گیا، احادیث میں جن جن چیزوں سے روکا گیا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لفظشیں ہو جاتی ہیں، زبان تیز چل جاتی ہے، کسی کو چپت مار دی، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، وہ سب صغیرہ ہے۔ لیکن ایک وضاحت کے ساتھ سارے علماء نے کی، وہ وضاحت بڑی اہم ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو صغیر سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے اصرار کے ساتھ کرنا، برابر کرتے رہنا، کنٹینیوسلی کرتے رہنا، وہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک چھوٹا گناہ، چھوٹے مرض کے ساتھ آپ کبھی کبھی بے توجہی برتی، غفلت کیجیے، وہ چھوٹا مرض کے آگے چل کے، نزلہ زکام میں آگے چل کے کبھی کبھی کورونا بنا دیتا ہے نا، مصیبت کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹا ہے نا، صغیرہ ہے نا، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اصرار یعنی انسسٹ کرنا، برابر کرنا، برابر کرتے رہنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صاحب نے کہا کہ حضرت 7 بڑے بڑے گناہ ہیں نا، تو آپ نے فرمایا 7 نہیں، 70 نہیں، 700 ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ بہت ہے، ایک لسٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں البتہ ایک امام ہے، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب الکبائر، اس کا نام ہی ہے کتاب الکبائر۔ اس میں 99 گناہوں کی لسٹ انہوں نے بیان کی، اور ہر گناہ کے ساتھ لکھا کہ کس حدیث میں منع کیا گیا، کس آیت میں منع کیا گیا، اس کے برے نتیجے کیا ہوتے۔ لیکن وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ اتنے ہی ہیں، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، حالات کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، بس میرے سامنے یہ لسٹ ہے، لہذا میں نے بیان کر دی۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کو دیکھ کر، ایڈریسی جو سوال کر رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر گناہ کبیرہ بتا دیں۔ ایک صاحب نے پوچھا تو آپ نے کہا والدین کی نافرمانی، ایک صاحب نے پوچھا تو آپ نے زنا فرمایا، ایک صاحب نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ایک صاحب نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، حالات کے لحاظ سے کہ کس سچویشن، کس ماحول سے آ رہا ہے، لہذا اس ماحول کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، اور ان جوابات کی روشنی میں یہ لسٹ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک لسٹ میں ان کو ہم محدود کریں، سچویشنل بھی ہوتے ہیں، موقع کے اعتبار سے بعض گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن حالات کے اعتبار سے وہ ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں تکلیف دہ کہ ان کو کبیرہ کہا جائے گا۔ لہذا کبیرہ گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، جیسے کہ شراب کا پینا، جھوٹی گواہی کا دینا، زنا کا کرنا، کسی کو قتل کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، حقوق ہڑپ کر جانا وغیرہ وغیرہ، ایسے گناہوں سے تم جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے رہو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی بھول چوک جو ہوتی ہے اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ کیسے معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے درمیان دوسری نماز، ایک جمعہ کے درمیان دوسرا جمعہ، ایک رمضان کے درمیان دوسرا رمضان، جو ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ کفارۃ لما بینہن، یہ رمضان المبارک جو آتا ہے، جمعہ آتا ہے، ایک
ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کی نماز آتی ہے، وہ خود دھو دیتے ہیں ان گناہوں، وہ خود ان گناہوں کے ازالے کا سبب بن جاتے ہیں یہ عبادت میں۔ لیکن فرمایا گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے۔ اور توبہ کی تشریح بھی گزشتہ درس میں ہو چکی ہے رمضان المبارک سے پہلے کہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو پچھتاوے کے ساتھ ہو، ندامت کے ساتھ ہو، شرمندگی کے ساتھ ہو کہ اللہ میں کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، پھر فیوچر میں مستقبل میں نہ کرنے کا عزم ہو، ہمت ہو، ارادہ ہو، اللہ سے وعدہ ہو کہ اب نہیں کروں گا میں انشاءاللہ، یہ عہد کیا جائے۔ نمبر 3، جب گناہ ہوا ہے اس سے لطف نہ لیا جائے، انجوائے کر رہے ہیں، ارے کیا مزہ آیا تھا، نعوذ باللہ، یہ انجوائے اگر کر رہے ہیں تو توبہ سچی توبہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو اس میں چوتھی شرط بھی ہے کہ جو حق مانگ لیا وہ حق واپس کر دیا جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کا پلاٹ مار کر اس پہ گھر بنائے ہوئے تو بگڑا ہو جائے، جن قائم کو دے دیں، تبھی سچی توبہ سمجھی جائے گی، ورنہ توبہ سچی نہیں ہے، تماشا ہے وہ۔ لہذا فرمایا دیکھو اگر گناہ کبیرہ ہوگا تو توبہ واجب ہو جائے گا، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی دیکھو میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ارحم الراحمین۔ فرمایا اگر کوئی بندے مومن گلوب بھر کر گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو میں گلوب بھر کر رحمتیں لاؤں گا، میں گلوب بھر کر، گلوب دنیا گول کتنی بڑی ہے سوچئے، اس کو آپ کٹوری کی مانی مان لیجئے اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری رحمتیں بھر کر میں اس کے سامنے پیش کروں گا، اس کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی میرے ان بندوں کو یہ پیغام پہنچا دیجیے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر کر اپنے آپ پر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم، اپنے جانوں پر ظلم کیا، وہ ہرگز میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط کیا ہے سچے دل کے ساتھ توبہ، توبہ سچی ہوگی، توبۃ النصوح کہا گیا اس کو قرآن مجید میں، صاف ستھری توبہ، اگر وہ صاف ستھری توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، وہ 99 قتل کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دیکھو اگر بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچو گے، تو پھر یاد رکھو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری لغزشوں کو ہم معاف کر دیں گے، اور یہی نہیں فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور ایک پیاری نوبل والی قریب اونچی شرافت والی جگہ ہم تم کو داخل کریں گے جنت، بہت ہی اعزاز والی مکرم عزت والی جگہ ہم تم کو داخل کر دیں گے، اور وہ عزت والی جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو فرمایا نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوں گے بلکہ جنت بھی ملے گی، تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس بچنے کی کوشش کرو، تو احتیاط کرو، اور اس کے لیے جو ترکیب بتا دی گئی، اس کے لیے جو ترکیب بتائی گئی وہی ترکیب ہے جو آپ نے 2 سال سے پریکٹس کی کہ قریبی نہ پھٹکو بیماری کے، ماسک استعمال کرو، ہاتھ دھوتے رہو، سینیٹائزر لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا دیکھو کبیرہ جو گناہ ہے نا اس راستے پہ ہی آگے نہ بڑھو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارشاد فرمایا زنا بہت بڑا گناہ ہے، لا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہ جاؤ، لہذا آنکھوں پہ ہی کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو۔ مومن مردوں سے اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، مومن خواتین سے اے رسول آپ کہہ دیجئے وہ نگاہوں کو نیچا رکھیں، کیونکہ بدنگاہی سے پھر خیالات میں بربادی آتی ہے، بدنگاہی سے خیالات میں ناپاکی آتی ہے، خیالات جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر گناہ کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں جو کبیرہ کے دواعی ہیں، یعنی اس کے معنی جو موٹیویٹ کرنے والے، اس راستے میں جو چیزیں لے کے چلنے والی، انہی سے روک دیا، انہی سے روک دیا، وہیں رک جاؤ، آگے نہ جاؤ، آگے جاؤ گے تو خود بخود اس بات کا امکان ہے بلند ہو جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔
لہذا ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہنا اور پھر اللہ کے رحمتوں سے مایوس نہ ہونا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، سب کو مالا مال کرے گا. چونکہ موضوع چل رہا ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، خاندان کا، تو ایک سوال بھی تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال مفسرین نے عام طور پر بیان کیا شان نزول میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہم کو میراث عادی کیوں؟ للذکر مثل حظ الانثیین گزر چکا ہے نا. لڑکیوں کا، خواتین کا حصہ آدھا ہوگا مرد کے مقابلے میں. بیٹے کو ڈبل ہے، بیٹی کو سنگل ہے. اور میں وہ عرض کر چکا ہوں، میں نے اس کی حکمت بیان کی تھی کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ، ذمہ داریاں بھی دیکھیں. مرد کو 10 ذمہ داریاں، عورت کو 1 بھی ذمہ داری. میں نے عرض کر دیا تھا نا کہ شوہر کا خرچہ بیوی دے، کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن شوہر ذمہ دار ہے. شوہر کو خرچہ دینا ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی دینا ہے. اگر والدین ہیں بیمار ضعیف، لڑکے کی ذمہ داری والدین کا خرچ کرے. بال بچوں پر اب میں زیادہ نہیں بولوں گا، اتنا ہو سکتا مرد حضرات بیک آؤٹ کر دیں، ایسا سے صرف خواتین ہیں. اگر کسی کے اہلیہ ان کے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے، اپنے بچے کو، مرد کی ذمہ داری کہیں اور لے جائے، دایا کو رکھ کے دودھ پلوائے. ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو بیچاری محبت میں پلاتی ہے، وہ محبت میں پلا دیتی ہیں، ورنہ پیمنٹ لے سکتی ہے. وہ یہ پوچھ لیجیے آپ فقہا سے بہت سے کام، لیکن الحمدللہ ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ میں کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، معاملہ فہمی میں کرتے ہیں. لہذا میں دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جھگڑے ہو، لیکن مرد پر ذمہ داریاں بہت ہے اور عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. لہذا عورت کو جو آدھی میراث مل رہی ہے بس گفٹ ہے، ان کے حق میں تحفہ ہے. وہ تو اس کے ذریعے زیور بنا لے، اس کو خیرات کر دے، اس سے دعوت کر لے، فری ہے. لیکن مرد پر ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، چونکہ آیت گزر چکی ہے تھوڑی وقت پہلے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ کم آدھا حصہ، مرد کو 2 حصے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی پہ ترجیح دی تو انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کا حکم، یہ اصل بندگی ہے. دیکھیے بندگی یہ ہے کہ مولا تو جو کچھ فرما دے ٹھیک ہے، سر تسلیم خام میں نے مان لیا. اب یہ الگ بات ہے علماء نے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے حکمتیں بتائی ہیں، لیکن بندگی کیا ہے کہ نماز پڑھو، کہاں نماز پڑھیں گے؟ ہم کو حکمت کی کیا ضرورت؟ اللہ کا حکم، ہم کو جنت میں جانا. اس نے کہا روزے رکھو، اس نے کہا آج کرو، اس نے کہا یہ، اس نے کہا وہ. زیادہ ہم کو حکمتوں کی ضرورت نہیں، ہم تو بندے ہیں اس کے. وہ جو ہم کو حکم دے وہ ہم کریں گے. ہم ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھی حکمتیں بیان کی، علماء نے بھی حکمتیں بیان کی، لاجک جو ہے پیچھے احکام کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. تو یہ فرما دیکھو کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلت دی، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، تو اس پر تو آبجیکشن کی ضرورت نہیں. اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا ایسے ہی چلے گی. لہذا یہ جواب میں نازل ہوا. لیکن اگر یہ سوال جواب نہ بھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، خرابیوں کی جڑوں میں سے ایک جڑ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی حقیقت نہیں سمجھتے. علامہ اقبال پوری زندگی یہ کہتے گزر گئے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوا ہے، دہقان ذرا اپنی حقیقت تم سمجھو، تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کیا ڈیوٹی ہے، تمہاری کیا فضیلت ہے، اللہ نے تم کو کیا صلاحیت دی، دوسروں پہ غور نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی خوبی دی. جب ہم اپنی خوبی کا ادراک کر لیتے ہیں تو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. ایک شخص مقرر نہیں بن سکتا، مقرر بننے کی کوشش کر رہا. ایک شخص شاعر نہیں بن سکتا، شاعر بننے کی کوشش کر رہا. ایک شخص مفتی نہیں بن سکتا، مفتی بننے کی کوشش کر رہا. ایک شخص ڈرپوک ہے، دل بہت گھبراتا، پہلوان بن کے کشتی لڑنے کی کوشش کر رہا، تو منہ پہ مکہ کھائے گا.
ہے نا. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے نا اندر، وہ صلاحیت کسی کو آواز دی، کسی کو حسن دیا، کسی کو فہم دیا، کسی کو ذہانت دی، کسی کو ذہانت. ایسی ذہانت ہمارے ایک استاد مرحوم تھے، انہوں نے چیلنج کیا ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شعر پڑھو، ختم، ایک ہی مرتبہ. تو لڑکوں نے آزمایا، ہم لوگوں نے ایک ایک شعر پڑھا. بعد میں مذاق میں اضلاع مذاق ہم میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ اشعار ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے یاد ہو. تو انہوں نے کہا اب تو تم لوگوں نے میری نیت پہ حملہ کیا ہے. اب تک امتحان لے رہے تھے، اب نیت پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن بلا کے ذہن تھے، بلا کے ذہن تھے. ایک مرتبہ سیمینار میں انہوں نے مقالہ پڑھا، پیپر پڑھ رہے، پیپر پڑھنے کے بعد پیپر کو لپٹ کر آ کے بیٹھ گئے اسٹیج پہ. لوگوں نے کہا سبمٹ کر دیجیے، لکھا نہیں ہم بعد میں دیں گے. مولانا ابوالعرفان ندوی جون پور کے تھے، ندوۃ العلماء کے صدر مدرس تھے وہ ہمارے زمانے میں، وفات پا گئے 90 میں. تو ضد کیا منتظمین نے، نہیں وہ تو چھپے کے پیپر، آپ پیپر دے دیجیے. کہا نہیں رہنے تو بعد میں دوں گا. جب زیادہ ضد کیا تو پیپر انہوں نے دیے، سادے تھے پیپر، سادے تھے، کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن ایسے پڑھ رہے تھے جیسے انہوں نے مقالہ لکھا ہے. یہ ذہانت تھی، اللہ نے دی. ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے نا. اللہ کسی کو آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ذہانت دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، صحت مند جسم دیتا ہے. یہ اللہ نے نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تقسیم کیا ہے. اپنی صلاحیت کو جب ہم پہچان کر محنت کریں گے تبھی ہم ترقی کریں گے. اور اگر ہم نے اپنے اندرون کو نہیں سمجھا، بلا وجہ ہم دوسری فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں تو نکمے رہ جائیں گے، بہت زیادہ کامیابی کو نہیں ملے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. بعض فضیلتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسروں پر جو فضیلتیں دی ہیں، ایک دوسرے کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اس میں بلا وجہ تمنائیں کرتے نہ بیٹھو میں بھی ان کی طرح ہوتا تو یہ کر لیتا. نہیں، تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. سوال ہم سے ہماری اپنی ایکٹیویٹی کا ہوگا اور دوسروں کی ایکٹیویٹیز کا نہیں ہوگا. جو نکمے ہوتے ہیں وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز نہیں ملی اس لیے ہم نے نہیں کیا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی اس لیے ہم نے نہیں، اللہ نے ہم کو امیر نہیں بنایا اس لیے ہم نے خیرات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مقرر نہیں بنایا اس لیے ہم نے دین کی خدمت انجام نہیں دی. ہو سکتا تم دوسرے میدان سے اسی دین کی خدمت انجام دے سکے کہ عقل حیران رہ جائے. لہذا فرمایا دیکھو صلاحیتیں الگ الگ ہیں. انہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو الگ بنایا، علیحدہ صلاحیتیں، مرد کو علیحدہ صلاحیتیں. خواتین کو ضرورت نہیں کہ وہ مردوں پر تمنا کرے کہ کاش میں ویسی ہوتی، مردوں کو ضرورت نہیں کہ وہ یہ تمنا کرے کاش میں گھر میں بیٹھا عورتوں کی طرح زندگی بسر کرتا. ہر کے اپنے میدان ہیں، اپنے میدان میں محنت کرو. فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. جب یہ مسئلہ آیا تو مفسرین نے فرمایا ایک دوسری خاتون نے، ان کا نام تو نہیں آیا روایتوں میں، لیکن اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے میراث سے تو کی بحث نہیں، 50% مل رہی ہے، لیکن مجھے فکر جنت کی ہے، جنت بھی پوری ملے گی کہ نہیں ملے گی، اجر بھی پورا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں بیوی ایسا نہیں ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو مرد کمائیں گے نیکیاں کریں گے ان کو جو ملنا ہے وہ ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتیں جو نیکیاں کمائیں گی جو نیکی کریں گی اس کا اجر ان کو ملے گا پورا پورا. اس میں نہیں کمی ہوگی، اس میں کمی نہیں ہوگی. عبادتوں میں، ریاضتوں میں، اجر میں کوئی تفاوت نہیں ہے. ہاں دنیا کی ذمہ داریوں میں تفاوت ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہمیشہ اللہ کا فضل مانگو، ثواب مانگو، اس سے اجر مانگو، اللہ کی رحمتوں کا سوال کرو، اللہ کے کرم کا سوال کرو. بلا وجہ تمناؤں میں نہ پڑے رہو کہ مجھے فلاں صلاحیت مل جاتی تو میں وہ کر جاتا، میں وزیر اعظم ہوتا تو کے لیے خدمت کرتا. نہیں، ضروری نہیں. حضرت بلال ہے، حضرت عمر ہے، حضرت ابوبکر ہے، حضرت حسان ہے. حضرت حسان نے کبھی نہیں کہا مجھے بہترین طاقت ملتی، شجاعت ملتی تو آپ کے گردن اڑا دینا، نہیں. اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے شعر و شاعری کا سلیقہ دیا، مدینہ منورہ میں بیٹھ کے بھی وہ قصیدے لکھتے رہے کہ کفار پہ بجلی بن بن کے وہ قصیدے برستے رہے. انہوں نے اپنی صلاحیت کو پہچان لیا.
حضرت بلال نے کہا مجھے نہیں بننا ہے امیر المومنین، مجھے بننا ہے عاشق رسول، مجھے رسول کی خدمت میں رہنا ہے، یہی میرے لیے بہت کافی، اپنا مقام سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے نہیں بننا ہے خلیفہ راشد، مجھے اس لسٹ میں نہیں جانا ہے، اس لائن میں نہیں کھڑے ہونا، مجھے علوم نبوت کی خدمت انجام دینی ہے، مجھے احادیث کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دینا ہے، میں یہی کروں گا۔ اللہ نے مجھے اسی لیے یادداشت دی ہے، ذہانت دی ہے کہ احادیث کا ذخیرہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، اتنا محفوظ ہے کہ حضرت عمر کے ذہن میں اتنا محفوظ ہے، چوٹ پڑتے تھے، ارے ابو ہریرہ کہیں کہاں سے آئی، بلاتے تھے، پوچھتے تھے تم نے سنا تھا، واقعی ہے، واقعی اللہ کے رسول نے ایسا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو فضیلت، حضرت ابو ہریرہ کو فضیلت تھی علم کے میدان میں، حضرت عمر کو فضیلت تھی عدل کے میدان میں، ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور اپنے میدان سے انہوں نے خدمت کی۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ بلا وجہ کشمکش نہیں ہے، جھگڑے نہیں ہیں، آپس میں کشاکش نہیں ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں غلطی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مرد اپنی حیثیت کو سمجھے، خواتین اپنی حیثیت کو سمجھے، ان اللہ کان بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، کس کو کیا دینا ہے اس کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے کہ کس شخص کو کیا دینا ہے، کون سی صلاحیت دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی، اپنی صلاحیتوں کی قدر کرو، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا وہ نعمت کی قدر کرو، اور دوسروں کی نعمت چھن جانے کی یہ تو بہت ہی خراب بات ہے، حسد ہے، اور دوسروں کی نعمت میں گھس جانے کی یہ تمنا کرتے بیٹھے نا، کام کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو۔ یاد رکھیے انسان ترقی کرتا ہے محنت کی بنیاد پر، محنت جتنا آپ کام کریں گے نا، جتنی محنت کریں گے، جو جتنا مطالعہ کرے گا اتنا اچھا عالم بنے گا۔ اور ایک صاحب ہے جو مدرسے میں پڑھ کے ختم، انہوں نے لائبریری کے دروازے کو تالا لگا دیا، اپنے ذہن کے دریچوں کو تالا لگا دیا، ٹھیک ہے، اسی درجے میں پھنسے رہیں گے۔ نہیں نیک ہے، پڑھتا جا رہا ہے، مطالعہ کرتا جا رہا ہے، روزانہ اس کا معمول ہے کہ وہ کم سے کم 5-6 گھنٹے بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہے، وہ مولانا علی میاں بنے گا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بنے گا، وہ حضرت شیخ الحدیث بنے گا۔ ان لوگوں کے حالات اٹھا کے پڑھیے، کسی کا عالم یہ ہے صبح 4 بجے سے مطالعہ شروع کرتے تھے تو 10 بجے تک مطالعہ کرتے رہتے تھے، کسی کا عالم یہ صبح 8 بجے سے پڑھنا لکھنا شروع کرتے تھے تو 1 بجے تک پڑھتے لکھتے رہتے تھے، رشتہ داروں سے بھی بات نہیں کرتے تھے اور اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، محنت کرتے رہے، ترقی ہوتی رہی۔ تو یہ اصلاً چیز کیا ہے، یاد رکھیے کامیابی کا معیار جو ہے وہ محنت ہے۔ ہم لوگ محنت میں ہی کمیوں بیشی کی وجہ سے آگے پیچھے، جو جتنی اچھی طریقے سے محنت کرے گا اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص کے بارے میں یہ مت سمجھیے ایکسٹرا آرڈنری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے، نہیں، آپ کے پاس بھی ہے، آپ پہچان مل رہے ہیں اپنی حیثیت کو۔ اسی کو میں نے عرض کیا نا، علامہ اقبال پوری زندگی بولتے رہے، خود ہی کو پہچانا، خود ہی کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، خود ہی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نبن کا نبن اپنا جو بند، علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے۔ لہذا یہ اندرون میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ضرور پہچانے۔ ہر ایک آدمی سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، ہر ایک آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ بعض ہمارے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے 16 سال میں قرآن مجید حفظ کیا، بعض 2.5 سال میں حفظ کیا، اور ایسا حفظ کیا تراویح سناتے تو لقمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو 16 سال میں حفظ کیے یہ عالم بن جاتے، عربی پڑھ لیتے، یا کوئی اور فیلڈ میں جاتے جو ان کے لحاظ سے مناسب ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو جانچنا اور اس کی بنیاد پر آگے بڑھنا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو یہ جو میراث کا مسئلہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خواتین کو آدھی کیوں، اس پر بھی سوال ہوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب بیان کر دی، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اہلیہ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو، پوری آیت تفصیل کے ساتھ گزر چکی۔ تو ایک وضاحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ میں نے عرض کیا تھا وراثت کے 2 سبب ہیں۔ وراثت جو شفٹ ہوتی ہے، ترکہ جو مرحوم کا ترکہ ملتا ہے کس کو، وارثین کو، اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب ہے ولادت، باپ کا اولاد کو ملے گا، ماں کا اولاد کو ملے گا، اور دوسرے ہیں قرابت،
قرابت کی بنیاد پہ شوہر کا بیوی کو ملے گا، بیوی کا کچھ ترکہ، مختلف صورتیں ہیں، کمی بیشی ہوتی رہتی. لہذا ارشاد فرمایا مما ترک الوالدان والاقربون، والدین کی وراثت، قرابت داروں کی وراثت جو ملے گی وہ یاد رکھو رشتوں کی بنیاد پہ ملے گی، دوستی کی بنیاد پر نہیں، اتحاد کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر نہیں. میرے بہت بچپن کے دوست ہیں، ان کو بھی وراثت نہیں، فرمایا کہ رشتے ہی کی بنیاد پہ ملے گی. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تم نے معاہدے کر لیے ہیں تو تم ان کے معاہدے کے مطابق جو چیزیں دینا ہے دے دو، لیکن میراث نہیں ملے گی، میراث نہیں ملے گی. خاص طور پر یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ شفٹ ہوئے تو مواخات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو جوڑ دیا، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر. تو انصاری حضرات یہ سمجھتے تھے، بڑے فیاض تھے، وہ بہت سخاوت تھی ان کے اندر، لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری وفات پر ان مہاجرین بھائیوں کو میراث بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا نہیں، دنیا میں محبت ہے، مودت ہے، تعلق ہے، دوستی ہے اور مواخات ہے، بھائی بھائی بنا دیا گیا، اس بنیاد پہ خرچ کرو، لیکن میراث وہی دو بنیادوں پر ملے گی، یا تو قرابت داری ہونی چاہیے یا پھر ولادت سے رشتہ ہونا چاہیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز اللہ کی نگاہوں میں ہے اور ہر سچائی کا وہ گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ابھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس کو جو اللہ کی جانب سے ملا اس کی قدر کرو، دوسرے کو جو ملا ہے اس کی تمنائیں کرتے نہ بیٹھو، کاش میں امریکہ میں پیدا ہوتا، کاش میں آسٹریلیا میں پیدا ہوتا. ہے سب نے اللہ نے تم کو انڈیا میں پیدا کیا، انڈیا میں تم کیا کر سکتے ہو سمجھ لو، ہے نا. تو اسی میں کاش میں مرد ہوتا، کاش میں عورت ہوتا، نعوذ باللہ، یہ سب کی دعا. اللہ نے جو پیدا کر دیا بس اس نظام پر اطمینان رکھو. اور یاد رکھو الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو خواتین کا نگہبان بنایا. قوامون عربی میں ایک لفظ قیم آتا ہے، دوسرا لفظ قیام آتا ہے، تیسرا لفظ قوام آتا ہے. قیم کے معنی ریسپانسیبل، ذمہ دار. آپ کو کوئی ڈیوٹی دی گئی، ذمہ داری دی گئی، یہ کام کرو. آپ ٹیچر ہیں تو آپ اسکول کے ذمہ دار ہیں، پرنسپل ہیں آپ ایک ذمہ داری ہے. اگر آپ کورٹ میں جج ہے تو ایک ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہے یہ کرنا. قیم اس کو کہتے ہیں، فلاں شعبے کا یہ ذمہ دار ہے. اور قیام کہتے ہیں، قیام کہتے ہیں آپ اپنے آپ سے کوئی کام کرنا، اچھے کام کو آپ انجام دینا، کام انجام دینے والا، کام کرنے والا، بھلا کام کرنے والا. اب لاک ڈاؤن تھا، مسلمانوں نے خرچہ کرنا شروع کیا، روڈوں پہ کھڑے، ذمہ دار نہیں تھے، ریسپانسیبل نہیں تھے نا، لیکن قیام بما فضل اللہ علیہ، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کام کیا، ذمہ داری لے لی اپنے کندھوں پر، اپنے کندھوں پر ذمہ داری لے لی. عربی میں بہت اچھی اصطلاح ہے مطوع. مطوع کے معنی ہوتے ہیں تنخواہ نہ لینا، بغیر تنخواہ کے کوئی کام کرنا، یہ تطوعاً نفلاً. یہ قیام کے معنی ہوتے ہیں کہ آگے بڑھ کر آپ کوئی کام کریں، کوئی کام انجام دیں، کوئی کارنامہ انجام دیں. اور قوام جو ہے یہ لفظ قیم اور قیام دونوں کو پلس کیجئے، جو رزلٹ آئے گا وہ قوام ہے، جو جس کی ذمہ داری بھی ہے اور آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کو قوام کہتے ہیں. عربی میں جو قوام کہتے ہیں اس کے معنی آگے بڑھ کے اپنی ڈیوٹی انجام دے، اور جو ڈیوٹی اس کی تفویض شدہ ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اچھے سے اس کو وہ انجام دے. یہ ہے قوام کا مفہوم. یہ مفہوم نہیں ہے مجھے عورتوں کے اوپر زبردستی کرنے کا حق حاصل ہے، نہیں. یہ قوامیت کیوں ہے؟ اس کے دو سبب ہیں. دیکھیے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ذمہ دار بنایا. نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعضوں کو بعضوں پر ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے. نمبر دو، وبما انفقوا من اموالہم، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اپنی دولت اور اپنے مال سے خواتین پر. یہ دو سبب سے اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا.
ابو حیان الارناطی بہت بڑے مفسر ہیں، البحر المحیط، انہوں نے خلاصہ کیا 2 ہی لفظوں میں، انہوں نے ارشاد فرمایا صلاحیت اور اہلیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوامیت دیتا ہے۔ صلاحیت یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بڑے کام کرنے کی، خوب طاقت لگانے کی صلاحیت رکھی۔ گھر میں کھانا پکتا ہے 6 آدمی 8 آدمی 10 آدمی، کتنے اچھے انداز میں خواتین پکاتی ہیں سلیقے سے، پورا اللہ مہینہ بھر چل رہا ہے اور راشننگ صحیح خرچ ہو رہی ہے، نہ تیل کم پڑتا نہ گیس ختم ہوتی ہے، اور ایک سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیقہ عطا کیا۔ آپ کچن میں جائیں گے تو معلوم یہ ہوا 1 ہفتے میں مہینے بھر کا غلہ ختم، تیل ختم، گیس ختم، کچن الگ برباد، پورا سڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ذوق دیا۔ یہی پکوان جب 10 آدمی کا تھا تو خاتون اتنے اچھے انداز میں پکا رہی تھی، 1000 کا ہوتے ہی پٹرا ہو جاتا۔ پکائیں گی 1000 آدمی کا کھانا نہیں، مرد کو لانا پڑے گا۔ کیوں؟ طاقت، زور، محنت، اتنی تپش، گرمی، حرارت وہ برداشت کر لے گا، وزن اٹھا لے گا، دن بھر وہ کام کرتا رہے گا، صبح سے لگے گا رات تک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مشقت اٹھانے کی۔ اور ایک استاد مرحوم تھے مولانا برہان الدین سبیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام عورتوں کے خاص ہیں، امور خانہ داری کہتے ہیں نا ہم لوگ، لیڈیز کے لیے جو کام ہیں، وہ کام بھی جب بڑے پیمانے کے ہو جاتے ہیں تو خواتین مردوں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو عید کے زمانے میں کون ٹیلرز کام کرتے رہتے تھے؟ کیا مرد؟ حالانکہ کپڑے سینا یہ خواتین کی خصوصی عادت ہے۔ پکوان باورچی خانہ سنبھالنا، بڑے فنکشن ہو تو پورے مرد رہیں گے۔ تو یہ کہ زیادہ طاقت لگانا، انتھک محنت کرنا، اپنے آپ کو کام میں چھوڑ دینا، جل جائے رنگ کالا ہو جائے لیکن کرنا ہی کرنا، یہ مردوں کے اندر ہے۔ تو صلاحیت نمبر 1۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا اہلیت، بما انفقوا من اموالهم، چونکہ وہ جہیز نہیں لیتے، مہر دیتے ہیں۔ یہی تو ہوا نا، مرد خرچ کرے گا، عورت خرچ نہیں کرے گی۔ اگر عورت خرچ کر رہی ہے اور نکما گھر میں بیٹھا ہوا بیوی کما کے لا رہی تو پھر اسی کو قوام مان، اسی کی فرما برداری چار و ناچار کرنی پڑے گی، طے ہے۔ تو وہ جہیز لے کر آئے گی تو پھر حکم بھی اسی کی چلے گا گھر میں۔ جب اس کی وجہ سے گھر بنا ہے اور گھر سجا ہے، آرڈر اس کے ہی چلے گا، نکال سکتی ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے تم کو قوامیت، فضیلت، گھر کی ذمہ داری اور ہیڈ آف دا فیملی اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جسمانی طور پر تم مضبوط ہو، دوسرا یہ کہ بما انفقوا من اموالہم، تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، مانگتے نہیں ہو۔ جب مانگتے ہو مال، تم خود ضرورت مند ہو تو لازمی بات ہے قوامیت تم کو کیوں دی جائے گی؟ تو خرچ کرتا ہے اس کو دی جائے گی۔ لہٰذا یہ 2 شرطیں ہیں تو پھر مرد گھر کا ذمہ دار بڑا۔ اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے یہ دونوں پرانی نسخے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے گھر کا نظام بڑا پیارا ہے، بہت سسٹمیٹک ہے، مرد ہیڈ آف دا فیملی ہے، خواتین اس کی بات سنتی ہیں، بچے اس کے بات سنتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر میں امن ہے، گھر جو ہے وہ جنت کا ایک نمونہ بنا ہوا ہے۔ اور جہاں یہ چیز نہیں ہے آپ وہاں دیکھیں گے لڑائی جھگڑے اور مصیبتیں، بچے بھی نافرمان ہوئے جا رہے ہیں، اور گھر میں خسنا نہیں چاہ رہا، اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کے جھگڑوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فاصلے پہ عمل نہیں کیا نا تم نے، اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں ڈھالنے کا حکم دیا تھا اس کے خلاف جاؤ گے کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ارشاد فرمایا یہ ہے، دیکھیے جہیز کے سائیڈ ایفیکٹس بہت دور تک چلتے ہیں، تیسری چوتھی نسل تک چلتے ہیں، تیسری چوتھی نسل تک یہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ مرد خرچ کرے، مرد دینے کی عادت ڈالے، اس کے اندر ید العلیٰ ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، لینے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور پیاری اور نیک خواتین وہ ہوتی ہیں جو قنوت اللہ کے دربار میں قیام کرتی ہیں، نام بچوں کی تربیت، ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی رعایت کرتی ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کا محافظ قرار دیا ہے۔ دیکھیے انجن پہیے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو افضل ہے، پہیا انجن کو نہیں کہہ سکتا تو افضل ہے،
بغیر پہیے کی گاڑی نہیں چلے گی، انجن بھگ بھگ کرتا رہ جائے. بغیر ایندھن کی گاڑی نہیں چلے گی، پہیا چاہے جتنا پھرنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک نظام ہوتا ہے، آپس میں کمپرومائز ہوتا ہے، آپس میں ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. مرد باہر کی ذمہ داریاں دیکھتا ہے اور گھر کے اندرون کی ذمہ داریاں خاتون دیکھتی ہیں. کسی میں کوئی کمی نہیں ہے. بچوں کی تربیت کیا کم بڑی ڈیوٹی ہے؟ عظیم ڈیوٹی ہے. خواتین ہی کی تو گود میں بچے اولیاء اللہ بنیں گے، صالحین بنیں گے، اسکالرز بنیں گے، ترقی کریں گے. یہاں مائیں گھر میں رہ کر بچنا پھرنا، محنت کرنا، تجارت کرنا، مزدوری کرنا، کما کے لے کے آ کر شام میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی خوشی کے لیے خرچ کرنا یہ مرد کی ڈیوٹی ہے. یہ اسلام نے نظام بنایا ہے. اب اس نظام کو مجبوری میں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن احکام شریعت کو چھوڑ کر نہیں. پردے کے ساتھ خواتین جا سکتی ہیں، ٹیچنگ کر سکتی ہیں، کوئی اچھی ملازمت کر سکتی، مجبوری ہے. اگر اور مرد جو ہے کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں کھانا پکا سکتا ہے، کچن صاف کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، حرام نہیں ہے. لیکن مین عمومی ڈیوٹی یہ ہے. اسی نظام کے ساتھ زندگی چلے گی تو خوشی ملے گی. اس نظام کو آپ توڑ دیں گے. تو ایک مرتبہ میں آ رہا تھا لکھنؤ سے، بھوپال میں خواتین گاڑی میں چلی، غیر مسلم نے، وہ وہاں نارتھ انڈیا میں ریزرویشن کچھ نہیں چلتا. آپ کو دھکے دے کے کونے میں کر دیتے ہیں، سب قبضہ کرتے ہیں آپ کی سیٹ پہ. اور اگر آپ کہیں گے یہ ریزرو بوگی ہے تو کہیں گے خرید لیا ہے کیا بوگی، ایسے کہہ رہے ہیں ریزرو بوگی. تو سیمنٹ کے بیٹھ جانا پڑتا ہے. جو نہیں سیمنٹتے ہیں ان کی پٹائی بھی ہو جاتی، کبھی کبھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. لہٰذا خواتین بھوپال میں غیر مسلم چلی اور اس کے بعد آپس میں بات کر رہی ہیں، وہ نوکری کر کے واپس ہو رہی ہیں. تو میں ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. مجھے ترس آیا جب ایک خاتون دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی، غیر مسلم کوئی مسلمان نہیں، وہ کہہ رہی تھی ایم پی میں ابھی ہماری ٹرین ایم پی سے آ رہی ہے حیدرآباد کی طرف، بھوپال کی طرف آ رہی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یار ہم لوگ تو مر گئے، دوہری مار پڑ گئی ہم کو، دن میں نوکری کرو، گھر میں جا کے کھانا پکاؤ. نئی سوسائٹی نے، نئے ماحول نے خواتین کو دو چکی کے پاتوں کے بیچ میں پیس دیا اور کہا خواتین کی آزادی. خواتین کی آزادی نہیں تھی، تم کو چور چور کر دیا، کہیں کا نہیں رکھا. اسلام نے تم کو گھر میں تحفظ دیا، اسلام نے گھر میں تم کو حسن دیا، اسلام نے گھر میں تم کو جمال دیا. تمہارا رنگ نہیں جلنے دیا، تمہاری خواہشات کو نہیں مرنے دیا. بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی بسر کرو. یہ وہ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو تم نے ٹھکرا دیا تو تم دو چکے کے پاٹوں میں پس رہی ہو ایسے ہی ختم کرو. اللہ کے نظام سے روگردانی نہ کرو. لہٰذا فرمایا دیکھو جو آپ سے باہر ہو رہی ہیں، بغاوت کر رہی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز بغاوت کو کہتے ہیں، ضدی پر ہٹ دھرمی، لڑکے گھر سے نکل جاؤ کی دھمکی دے رہی. فعظوہن، نمبر 1 سمجھاؤ محبت کے ساتھ، واضح نصیحت کرو. نمبر 2 وہجروہن فی المضاجع، بیڈ روم ایک رہے گا، بستر الگ کرنا. مضاجع کا اللہ تعالیٰ نے بستروں کو الگ کرو. نمبر 2 پہلے مرحلے میں تو سمجھاؤ، 2-3 مہینے تک سمجھانے کے بعد بات قابو میں نہ آئے بستر الگ کر کے سلایا کرو. اور اس کے باوجود بھی اگر بات قابو میں نہیں آ رہی ہے وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر سرزنش کرنے کے لیے تم اگر مار پیٹ کر جاؤ تو یہ بھی گوارا ہے بغاوت کے مقابلے میں، نافرمانی کے مقابلے میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی، فرمایا تیسرا جو ہتھیار ہے شریف مرد نہیں اپناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شریف مرد یہ تیسری تدبیر نہیں اپناتا. ہاتھ روکے رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن چل جائے اٹھ جائے تو گناہ کبیرہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. ارشاد فرمایا اب فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اب بات مان لے سدھر جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کبھی تانا نہیں دینا. کیسے ڈرایا تھا، کیسے کنٹرول کر لیا تھا، نہیں، کبھی تانا نہ دو. اب محبت کے ساتھ نارمل حالات بنا دو. یہ وہ چھوٹی چھوٹی نفسیاتی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے نظام کو منتشر کر دیتے ہیں، شیرازہ بھی کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، حیدرآباد میں بھی بہت کہتا رہتا ہوں، یہاں بھی شاید یہ بات آ چکی ہوگی کہ ہمارے پاس یہ ہے حج کی ٹریننگ آج کل شروع ہو گئی کہ حرم شریف کے اطراف ایسا گھومنا ہے اینٹی کلاک وائز. ارے جب 20 لاکھ آدمی یوں گھوم رہے ہیں تو ایک بیوقوفی تو اپنا اٹھا گھومے گا. یہ تو سب 20 لاکھ آدمی مینا جا رہے ہیں تو کون بیٹھا رہے گا ہوٹل؟ 20 لاکھ آدمی
صبح میں دیکھیں رات کے 2 بجے سے سوچ کر آ جاتے ہیں مینا میں 10 ذوالحجہ کو میدان عرفات جانے کے لیے. کون ہوگا جو خیمے میں چھپ کے سوئے گا؟ کوئی ہوگا ایسا؟ لیکن پھر بھی تربیت ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن جو شادی کے بعد 50 سال گزارنا ہے میاں بیوی کو, اس کی کوئی تربیت نہیں, کوئی کاؤنسلنگ نہیں. شوہر کے لیے کیا ہے کام, بیوی کے لیے کیا ہے کام, دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو, قرآن نے کیا کہا, حدیث میں کیا کہا گیا, پورا سبجیکٹ ہے, ذخیرہ ہے کتاب و سنت کا, دین کا ایک شعبہ ہے. اس کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں. ہر شادی سے پہلے میاں بیوی کی, لڑکے کی اور لڑکی کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, ہفتوں کلاسیں ہونی چاہیے. وہ سرٹیفکیٹ ملے تب جا کے نکاح کرنا, اس کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے. ہے نہیں, سوچیے آپ, سوچنے کی بات کتنی نفسیاتی بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تبغوا علیہن سبیلا, اب کوئی راہ نہ نکالو بک بک کرنے کی, اریٹیٹ کرنے کی. آج ہوتے ایسے ہیں توبہ توبہ, وہ وقت بے وقت پچھلی ماضی کی کوئی نہ کوئی چیز یاد دلاتے رہے. یاد رکھیے بہت بڑا ذہنی بوجھ ہوتا ہے, بہت بڑا ذہنی بوجھ ہوتا ہے. آپ مثلاً آپ بیٹا ہے کسی کا اور ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی سروس پہ کما کے لا رہا ہے, کھلا رہا ہے, اور ہر تھوڑے دن میں آپ کہتے ہیں ہاں معلوم ہے میٹرک میں کیسا فیل ہوئے تھے, ہر تھوڑے دن میں آپ کہیں ہاں معلوم ہے SSC میں دے دیا تھا, تمہاری کیسا لگتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ 2-4 بار سننے کے بعد باقی ہو جائے گا, گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ جو چیزیں ماضی میں ہو جاتی ہیں, فلا تبغوا علیہن سبیلا, ختم, بھول گئے, ہو گیا, ایک زخم تھا, اس کا علاج ہو گیا. اب اس کو کھروچنے کی ضرورت نہیں ہے نا, تازہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو. سوچیے آپ, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ پھوڑے کو ڈاکٹر نے پھوڑ کے صاف کر کے اس کے اوپر رکھ کے سکھا دیا, اب اس کو ہم چھیلتے جا رہے ہیں, تازہ رہے. یہاں مقامہ بات ہے, فرمایا جو ہو گیا گھر میں اس کو بھول جاؤ. نہ مرد عورت کے سامنے اسی چیزوں کا تذکرہ کرے, نہ عورت مرد کے سامنے ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں. سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں گے بہت اطمینان کے ساتھ زندگی بسر ہوگی. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بلندی والا, عظمت والا, علو مکان, عظمت والا, بہت بڑا ہے, اور اس کے احکام پر تم عمل کرو. اب آگے یہاں بھی اگر بات نہ پنپ سکے, وہی خفتم شقاق بینہما, اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے اور قابو میں نہیں آ رہا ہے, جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں, دوریاں ہوتی جا رہی ہیں, تو اب ارشاد فرمایا اب بیڈ روم سے باہر نکلو. پہلی چیز سمجھاتے رہو, دوسری چیز بستر الگ کرو, تیسری چیز تھوڑا ہاتھا پائی ہو گئی تب بھی چل جائے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اب تم گھر سے باہر نکلو اور فواسو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, اور ایک لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے حکم یعنی جج مقرر کرو, سمجھانے والا. اور سمجھانے والا کیسا ہو؟ یریدا اصلاح چاہتا ہو, آستین چڑھا کے لڑائی بڑھانے والا نہ ہو. اب دیکھیے کتنا ہم لوگ قرآن مجید کے احکام کے جسٹ اپوزٹ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کبھی کسی بھی خاندان میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو جو نمائندے بیٹھیں گے وہ ان لوگوں کو نمائندہ رکھا جائے گا جو اچھی طرح لڑ سکتے ہیں, جو اچھی طرح لڑ سکتے ہیں ان کو نمائندہ بنائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے پاس ترتیب یہ ہو گئی کہ ہم ان لوگوں کا سلیکشن کرتے ہیں جو اچھی طرح لڑ سکے, اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ان لوگوں کا انتخاب کرو جو اصلاح کرائیں, جو شفقت رکھتے ہو, محبت رکھتے ہو. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 2 شرطیں ہیں. ایک دیندار ہو تبھی تو اصلاح کی کوشش کرے گا, دوسرے مخلص ہو تمہارا, معلوم یہ ہو کہ وہ پرانا بدلہ نکالنا چاہ رہا, اچھا بیٹے تو ہمارے گھر میں یہ کریں گے. لہذا اب میں بدلہ چکاتا ہوں, تمہارے گھر میں جھگڑا نکالتا ہوں, نہیں, بدنیتی نہ ہو. یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے دے گا, جھگڑا ختم ہو جائے گا اور دونوں میں پھر محبت پیدا ہو جائے گی.
ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا خبیر ہے. وہ انسانی نفسیات سے جتنا واقف ہے اتنا کوئی واقف نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کے مشوروں کا تو لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کی ہدایت پر عمل کرو، اللہ کے ارشادات پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرو. تمہارا خاندان ایک خوش نصیب، ایک خوشحال خاندان بن جائے گا. پھر ایک عمومی دین کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ بڑی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا. اور وہ بھی بالقربا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. جو خونی رشتے ہوں ان خونی رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا. خونی رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا. اور والیتاما، یتیموں کا خیال رکھو، تفصیل گزر چکی. والمساکین، جو نادار ہیں، لٹ گئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہیں، آسمانی آفت آئی ہے، زلزلہ آ گیا، گھر لٹ گئے، سیلاب آ گیا ہے، کہیں کہیں رہ گئے، یہ سب مساکین میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مسکین اس کو تھوڑی کہتے ہیں جو تمہارے دروازے پر آئے، ایک لقمہ دو لقمہ دے دیا تو تم لوٹ کر چلا جائے. نہیں فرمایا وہ نادار جو ٹوٹ گیا، کمانے کے قابل نہیں رہ گیا، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، ان کا خیال رکھو. والجار ذی القربیٰ، اور اس پڑوسی کا بھی خیال رکھو جو تمہارا قرابت دار ہے. دیکھیں پہلے جو بستی تھی، آج بھی آپ ذرا گاؤں میں جا کے دیکھیں کہ عام طور پر ایک خاندان کے لوگ ساتھ رہتے تھے. ان کا گھر چچا زاد بھائی کا گھر، چچا کے گھر ایسا. تو پہلی چیز تو یہ کہ والجار ذی القربیٰ، اور دوسری چیز والجار الجنوبی، بالکل اجنبی ہے پڑوسی، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے. فرمایا تمہارے 3 حقوں کا وہ مستحق ہے، 3 مرتبہ اس کے ساتھ تم کار خیر کرو. فرمایا نمبر 2 وہ پڑوسی ہے، مسلمان ہے. فرمایا 2 رشتے بھی ہے، دوہرا خیال رکھو. فرمایا تیسرا پڑوسی وہ جو غیر مسلم ہے، فرمایا اس کا بھی خیال رکھو. کیا ارشاد فرمایا اس کے گھر غم ہو جائے تو غم ہلکا کرنے کی کوشش کرو، اس کے گھر خوشی ہو جائے مبارکبادی دو. فرمایا اس کے گھر سالن نہ ہو، اپنے گھر کے سالن میں پانی ڈال کے اس میں اضافہ کر لو، 1 کٹورا اس کے گھر بھیجو. فرمایا وہ بھوکا سو رہا ہے تم پیٹ بھر کے سو رہے تو تم ایمان والے نہیں. اس کے گھر کے کھانے کی فکر کرو جتنا کر سکتے ہو تھوڑا. اور پڑوسی کو جو دوسرا ساتھی ہے اس کو حکم دیا، دیکھو اگر تمہارے گھر میں جلے ہوئے سالن کا شوربہ آ جائے پڑوسی کی جانب سے حقیر نہ کرو، اپریشیٹ کرو. اتنی محبت ہے نا بھائی، تم نے کچھ تو بھیجا، یہ کیا سوا بھیجا، جلا ہوا بھیجا پھینک رہے ہیں، اس سے دل ٹوٹے گا نا. کیسا احادیث کا ذخیرہ ہے، آپ ذرا سوچیے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی ہے تو بالکل خیال رکھو. والصاحب بالجنب، اور تمہارا ہمنشین. ہمنشین کس کو کہیں گے؟ آپ کا کولیگ جو آفس میں ساتھ کام کرتا ہے، آپ کا روم میٹ مسلم ہے غیر مسلم ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کا کلاس فیلو مسلم ہے غیر مسلم ہے، کوئی اللہ نے تفریق نہیں فرمائی، تب بھی وہ تمہارے ایک حسن معمول کا، تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ ٹرین میں تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، پلین میں تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہوا، بس میں جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لازمی بات ہے ان کے ساتھ اس میں سلوک کیا ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا چیک لکھ کے دیں گے، نہیں. اور میں تمہارے پاس پانی ہے تو اس کو پلا دو، تمہارے پاس کھانا ہے ٹفن ہے، اس کے پاس نہیں ہے اس کو آدھا ٹفن دے دو، شریک کر لو. فرمایا اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ برکت الطعام فی کثرت الایدی، جتنے ہاتھ کھانے میں بڑھتے ہیں اتنی برکت ہوتی ہے. بخالت نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، شریک کرو اس کو. لہٰذا یہ جو اسلام کا یہ مزاج ہم نے پیش کیا غیر مسلموں کے سامنے، ہمارے سلسلے میں تو یہ ہو گیا نا کہ 24 آیتیں قتل کرو کافروں کو، بس یہ پیش کیا قرآن پاک کو الٹا بالکل.
हालांकि कोई आयत नहीं है अनकंडीशनल किसी काफिर को कत्ल करने के सिलसिले में। उन काफिरों के सिलसिले में है जिन्होंने मक्के से अल्लाह के रसूल को निकाला था, उन काफिरों के सिलसिले में जिन्होंने बिलाल के सीने पे पत्थर रखा था, उन काफिरों के सिलसिले में जिन्होंने सुमैया को काटा था, यासिर को काटा था, उनके सिलसिले में है। पकड़ो मारो इनको, अब जब मदीना आ जाए तो इनके हमले पर रोको। वो तो हम भी कहेंगे जो चाइना घुसा इंडिया में मार मार के भगाओ, लेकिन इंडिया लाजमी बात है इस्लामी सरहदों में दुश्मनों को क्यों घुसने दिया जाएगा। लेकिन उसको उल्टा पेश कर दिया मीडिया ने, और इत्तेफाकन हमारी नाअहली के हमने कुरान पाक के ऐसे इंसानी अहकाम को अपनी अमली जिंदगी में नहीं बरता। अगर हम ऐसे होते अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने वाले, अगर हम ऐसे होते हैं कि हम अपनी क्लास में अपने साथियों का ख्याल रखने वाले, ऑफिस में अपने साथियों का, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में अपने साथियों का ख्याल रखने वाले, तो ये हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ वो नाकाम हो जाता। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अपनी सबील मुसाफिरों का भी ख्याल। मुसाफिर कभी कभी रोड से, उस जमाने में तो ज्यादा होता था, आज भी परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा कोई रास्ते में है, परेशान हो गया, किसी चीज़ का ज़रूरतमंद है, ज़रूर मदद करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मुलाज़िमीन का भी ख्याल रखो। कैसे ख्याल रखो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। एक बात तो ये इरशाद फरमाई जो खा रहे हो खिलाओ। क्या किसी ने अपने मजदूरों के साथ घर में काम करते हुए देखो मेरे घर में खाना पका तुम शेयर करो, अब तो उसको देते हैं ना लकड़ी और ईंट, वहाँ जलाओ, पका लो, चावल उबाल लो, खा लो। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तुम खाते हो उसमें से खिलाओ, फरमाया जो तुम पहनते हो उसमें से पहनाओ, तो कपड़े का तोहफा दे दो। और फरमाया तीसरी बात, उसका पसीना खुश्क होने से पहले तुम उसकी सैलरी दे दो, उसकी तनख्वाह दे दो, उसकी मजदूरी दे दो। ये है अपने मुलाज़िमीन का ख्याल रखना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, जो मुतकब्बिर किस्म का, अकड़ू किस्म का होता है, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं फरमाता। ये अकड़ू मुतकब्बिर कौन होता है, इंशाअल्लाह उसकी वज़ाहत खुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया है आयतों में, और इंशाअल्लाह आगे की नशिस्त में आइंदा महीना उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत की जाएगी। और दावा अनिल